کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے یہ ماڈرن ورژن ہے داستان گوئی کا، یا آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں؟ جب بھی کوئی دنیا میں ہماری زندگی میں معمول سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے، کہانی شروع ہو جاتی ہے. ابھی کوئی مجھے راستے میں مجھے مل جاتا، کوئی آ جاتا، وہ کہتا بھائی موبائل نکالو، صحیح، وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے. انفیکٹ ہمارا جتنا زیادہ تر جو کلاسیکی ادب ہے وہ سنانے کے لیے لکھا گیا ہے. غزل مشاعرے میں سنانے کے لیے لکھی جاتی تھی، مرثیہ سنانے کے لیے لکھا جاتا ہے. انفیکٹ ہمارا یہ جو لفظ بھی ہے سنانا، اس کا دیکھیے، اس کا انگریزی میں کوئی مترادف آپ کو نہیں ملے گا. پاشا صاحب ہیں، اس وقت کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب چھاپی دی بروکن اسپیل. داستان ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی ختم نہیں، داستان چلتی رہے گی. پہلی بار تو اس میں عشر بچ پڑے گا، ٹھیک ہے. اس میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے لکھا ہوا آئے گا کہ یہ والا واقعہ جو ہے وہ پہلے دفتر میں ہے. اچھا، صحیح ہے، جو کہ ابھی چھپا نہیں ہے. صحیح ہے. نوجوان آتے ہیں، جو لوگ سیکھنے آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں کتنا انٹرسٹ آپ ملا اس طرف آنے کے لیے؟ بہت سارے لوگوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ خود سے کوشش کرنے کے لیے اتنی زیادہ تیار نہیں ہے. ایک تو یہ کہ زبان سے ہی جو ہے گھبرا جاتے ہیں. اب تو اے آئی کا دور آ رہا ہے، ہر چیز ریپلیس ہو رہی ہے. جو چیز شاید ریپلیس نہ ہو سکے وہ یہ ہیومن انٹریکشن ہے، جو کہ صرف تھیٹر کے اسپیس میں ہی اویلیبل ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ تھیٹر کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے داستان کی طرف بڑھیں. داستان طلسم میں ہوشربا ہے، امیر حمزہ، امر عیار، یہ سب عرب کے کردار ہیں. ساری ان کی حرکتیں ہندوستانیوں والی. جیسے ہی امر نے اسد طلسم کشا کے قید ہونے کی خبر پائی، فوراً ہی ایک گوشے میں ٹھہر کر موم پیچ روشن کر کے آئینہ سامنے رکھ کر ایک عورت نہایت شکیلہ کی ایسی صورت بنا. یہ میری ہی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ تم بادشاہ بنے، تم مجھ کو جلاؤ گے، میری پاپوش کی نوک کی جھوک پر سلطنت ہے. آداب، میں ہوں منظر صدیقی. میرے ساتھ ہیں آج فواد خان صاحب، جو کہ ایکٹنگ اور تھیٹر پڑھاتے رہے ہیں، ناپا میں بھی، آرٹس کاؤنسل میں بھی کئی سالوں تک، اور ایکٹر بھی ہیں، کئی انہوں نے فلمز میں بھی کام کیا ہے. ان سے آج ہم بات کریں گے داستان گوئی پہ. بہت شکریہ آپ کا فواد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ داستان گو بھی ہیں. بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. بالکل داستان گوئی، میرے خیال میں آپ کو 11 سال ہو گئے داستان گوئی کرتے ہوئے. بالکل داستان گوئی کرتے رہیں. اچھا فواد خان صاحب، یہ بتائیے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں جو ہے، جو بھی اس کا فیسٹ آپ اٹھا لیں، صحافت ہو، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، ہر جگہ بہت زور ہے سٹوری ٹیلنگ پہ. جہاں جائے نا ہر کوئی کہتا ہے سٹوری ٹیلنگ کے طریقے سے بات کریں اور تو لوگوں کو میسج ملے گا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے یہ ماڈرن ورژن ہے داستان گوئی کا، یا آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کہانی تو ایک لارجر امبریلا ہے، صحیح نا. کہانی مختلف فارمز میں ایگزسٹ کر سکتی ہے، ویژول فارم میں بھی ہو سکتی ہے، سٹوری ٹیلنگ کے الفاظ کے فارم میں بھی لکھی بھی ہو سکتی ہے، صحیح. تو یہ سب اپنے الگ الگ اصناف ہیں. داستان گوئی اپنے آپ میں جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ ایک خاص روایت قائم ہو چکی تھی، ایک خاص اس کے سنانے کے طریقے، اس کے قواعد و ضوابط طے ہو گئے تھے ایک وقت کے آنے کے بعد. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ ہر کہانی جو آپ سنا رہے ہیں وہ داستان گوئی ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اب جیسے ہیر سنائی جاتی ہے پنجاب میں، وہ ہیر سنانے کا انداز اور یہ جو اردو کی داستان، خاص طور پہ جو اردو زبان میں جس طرح سے لکھنؤ میں، دلی میں سنائی جانے لگی، وہ انداز الگ تھے اور ان کے قواعد و ضوابط الگ تھے. تو اس لیے ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہنا کہ داستان گوئی کی ماڈرن فارم ہے، یہ میرے نہیں خیال کی درست بات ہوگی. کہانی تو ہر دور میں ہر انسان نے میرے خیال میں جب سے بولنا شروع کیا ہے وہ ہر طرح کی کہانی سناتا رہا ہے. آج بھی جب بھی کوئی دنیا میں ہماری زندگی میں معمول سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے، کہانی شروع ہو جاتی ہے. ابھی کوئی مجھے راستے میں مجھے مل جاتا، کوئی آ جاتا، وہ کہتا بھائی موبائل نکالو، صحیح، وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی. یا ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اب معمول کی بات ہے، بالکل شاید کہانی نہ بنتی. اچھا، ماڈرن انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کے آنے سے پہلے ہماری اس سوسائٹی میں داستان گوئی کی کیا اہمیت تھی؟ ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں کتنی اہم تھی؟ جی، داستان مقبول تھی.
ایک بات تو یہ 18ویں 19ویں صدی میں خاصا مقبولیت حاصل کر لی تھی داستان گوئی کے فن نے. اس کا صرف اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نول کشور پریس نے داستانیں چھاپنا شروع کی. یہ اورل ٹریڈیشن تھا. سب سے پہلے تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ داستانی ادب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں اوریچر کہہ لیں, وہ سنانے کے لیے لکھا جاتا تھا, کہ مجمع کو سنانے کے لیے آپ داستان تیار کر رہے ہیں. پھر وہ جب اتنی مقبول ہو گئی تو نول کشور پریس نے داستان گوئیوں کو ہائر کیا کہ آپ اس کو قلم بند کریں. اچھا. تو پھر قلم بند کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے داستان امیر حمزہ جو کہ اس زمانے میں خاصی مقبول داستان تھی, اس کو قلم بند کرنا شروع کیا. اور پہلے داستان امیر حمزہ کا ایک حصہ جو کہ طلسم ہوشربا کہلاتا ہے وہ پبلش ہوا پہلے, جبکہ طلسم ہوشربا سے داستان شروع نہیں ہوتی. اگر کرونالوجیکلی دیکھیں تو طلسم ہوشربا 8واں دفتر ہوگا, 8واں والیوم ہوگا جہاں سے طلسم ہوشربا شروع ہوتی ہے. لیکن چونکہ طلسم ہوشربا کی پاپولیرٹی داستان امیر حمزہ میں بھی سب سے زیادہ تھی, تو پہلے طلسم ہوشربا کے 8-9 والیومز جو بھی ہیں وہ پہلے چھپے. پھر داستان امیر حمزہ کے باقی والیومز انہوں نے چھاپنا شروع کیے. کوئی 46 جلدیں ہیں جس میں داستان امیر حمزہ چھپی, اور ایک ایڈیشن نہیں چھپا, ملٹیپل ایڈیشنز چھپے. تو نول کشور پریس اگر اس داستان کو چھاپنے کے لیے تیار تھے تو ایک بات تو یہی واضح ہے کہ یہ اتنی مقبول عام تھی چیز جو کہ انہیں لگتا تھا کہ اسے چھاپنا چاہیے, لوگ خریدیں گے, اسے پڑھیں گے. اور ملٹیپل ایڈیشنز چھپے. اور طلسم ہوشربا کے تو ابھی تک ایڈیشنز آتے رہے. ایون سنگ میل نے بھی ایک اس کے نول کشوری ایڈیشن کی ایک طرح سے عکس بندی کر کے اس کا وہ چھاپا انہوں نے. میں آپ کو بتاؤں, میرا جو تھوڑا انٹرسٹ ہوا داستان کو, سب سے پہلی دفعہ جب میں نے سنا, میں نے نون میم راشد کی حسن کوزاگر سنی تھی, کسی کو پرفارم کرتے ہوئے سنا. اس کا میرے پہ وہ امپیکٹ ہوا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنی اچھی پرفارمنس تھی کہ وہ میں بھلا نہیں سکی. تو وہاں سے مجھے اس طرف بہت زیادہ انٹرسٹ ہوا, اور تو مجھے بہت قدر ہوئی اس آرٹ فارم کی. آپ کچھ سنانا پسند کریں گے؟ سنا سکتے ہیں. میں بس ایک بات کہتا ہوں, حسن کوزاگر تو جدید نظم ہے, ہاں, جس کو عام طور پہ ضیاء صاحب نے سنایا, بہت اچھے سے سنایا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, لاجواب طریقے سے. مگر وہ داستان گوئی میں اس کو نہیں شامل کیا جائے گا. مجھے انٹرسٹ وہاں سے شروع ہوا, وہیں سے پکڑا. لیکن آپ جو پراپر داستان گوئی جو آپ کو تھوڑا سا, تاکہ ہمیں لوگوں کو میں سنا دیتا ہوں. میں 2 مختلف طرح کی چیزیں سنا دیتا ہوں جس میں کہ آپ کو بیانیے کا بھی مزہ آ جائے گا, اور جس میں کہ آپ کو جب وہاں پہ کردار آپس میں بول چال کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں اور وہ کتنی مزے کی ہوتی ہے, اس کا میں آپ کو ایک دیتا ہوں. اب بنیادی بات یہ کہ امر عیار, جن کا عیاروں کا بنیادی کام دھوکہ دھڑی ہے, بیوقوف بنانا ہے. تو عیار جو ہے وہ ایک ان کا عام طور پہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل بنا لیتے ہیں, رنگ و روغن ہے اپنے چہرے پر ایسا کریں گے, اور وہ جسم میں بھی تبدیلی, لباس میں ایسا کریں گے کہ وہ مرد سے عورت بن جائیں گے. اگر کوئی عورت عیارہ ہے تو وہ مرد بن جائے گی. اور کئی بار ایک دوسرے کی شکلیں بھی, مطلب امر عیار کی شکل کوئی سرسر عیارہ بنا لے گی, صحیح ہے, اور وہ بیوقوف بنا کے اس کو پکڑ لے گی. ادھر ابھی یہ ہے کہ جی امر عیار کو خبر ملی ہے کہ وہ اسد طلسم کشا کو قید کر لیا ہے, تو امر عیار ایک عورت کی شکل بنائے گا اور جا کے اسد کو آزاد کروائے گا. تو اب وہ پورا تو نہیں سناؤں گا میں, لیکن صرف اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہ جیسے ہی امر نے اسد طلسم کشا کے قید ہونے کی خبر پائی, فوراً ہی ایک گوشے میں ٹھہر کر موم پیچ روشن کر کے آئینہ سامنے رکھ کر ایک عورت نہایت شکیلہ کی ایسی صورت بنائی. ساری زردوزی باندھ کر دوپٹہ شبنم کا اڑا, آنکھوں میں سرما دیا, لبوں کو مسی آلود کیا, مانگ میں سندور بھرا, دست و پا کو مہندی سے رنگین کیا, مرصع کار زیور کانوں میں, اور باقی موقع و مناسبت سے طلائی و نقرئی پہنا. برنجی تھال میں چومک آٹے کی جلا کر رکھی اور چھم چھم کرتا طلسم ہوشربا کی طرف چلا. دیکھتا کیا ہے کہ عجب شہر عظیم الشان آباد ہے, سڑکیں وہاں کی پختہ و ہموار بنی, رعایا وہاں کی جوان و حسین. ابھی دیکھیے بیان چل رہا ہے سر. رعایا وہاں کی جوان و حسین, دکانیں اشیاء عمدہ سے مملو, دکان والی ہر ایک خوب رو, ہر سمت محجبینوں کی طرح داری, ناز و غمزے کی گرم بازاری,
زلف کا سودا ارزاں نظارہ خود اپنے اوپر نازاں. ایک واہ. عیار کہیں کسی طرف صرافہ کھلا ہے تو اس کے جواب میں کسی طرف بزازہ. یہ عیار یوں ہی سیر کرتا ہوا جب چوک میں آیا, یہاں ہر قسم کا اسباب عمدہ پایا. کہیں حلوائی, کہیں نان بائی, کہیں کپڑنی سنکرنی, سب سرمایہ حسن و ناز جمع کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. حلوائیوں کی مٹھائی پر شیریں کا سامان جہان کی رال ٹپکتی. نان بائیوں کے کھانوں کو دیکھ کر نان ہوس سینوں کے تنور میں پکتی. واہ. اب یہ آگے چلتا رہ سکتا ہے. سو یہ میں نے آپ کو دیا ہے بیان کہ دیکھیے صرف منظر کشی ہو رہی ہے اور ایسا لگا کہ ہم اس میں پہنچ گئے. ہاں اب آپ کو میں سناتا ہوں کہ جب کردار آپس میں بات کرتے ہیں تو ایسا روزمرہ اور محاورے کا ایسا لگتا ہے جیسے بھاڑ میں چنے پکڑے ہوں. اب وہ افراسیاب بادشاہ ہے اور اس کے پاس خبر آتی ہے کہ بھائی امر عیار کو قید کر لیا ہے, ظلمات جادو نے قید کیا ہے. افراسیاب کی بیوی ہے ملکہ حیرت. تو جیسے ہی افراسیاب کے پاس یہ خبر آتی تو افراسیاب کہتا ہے کہ بھائی جملہ سردار جائیں اور ملکہ ظلمات کو آج سے میری بیوی سمجھ کر تسلیم کریں. تو یہ کلام جو ملکہ حیرت نے سنا تو تیوری چڑھا کر کہنے لگی, کیوں صاحب یہ محل تم نے کب کیا تھا؟ اے جس دن سے میں نگوڑی نصیبوں جلی تمہارے گھر پر پڑی جلتی رہی, میں کیا خوشی جو دوسری آ کر خوش ہوگی؟ وہ تو کہو میری تقدیر سیدھی تھی جو ملکہ طلسم بنی, ورنہ وہی نوکری لاچین تاجدار کی تم کو نصیب تھی. یہ میری ہی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ تم بادشاہ بنے, تم مجھ کو جلاؤ گے. میری پاپوش کی نوک کی جھوک پر سلطنت ہے, جہاں جا بیٹھوں گی لالوں کی لال رہوں گی. میں کیوں کسی مالزادی کو سوت بناؤں؟ تو وہی مسئلہ ہے, کرتا ارمان نہ کرتا پشیمان. جس کو تمہاری آس رہے وہی جانے. وہ جو کہتے نہیں کہ موزے کا گھاؤ میاں جانے یا پاؤں. یہ سن کر شہنشاہ نے گرکا کے بس میں ہی ایسا سامری کی قسم ایسا مرد ہوں جو الف سے بے نہیں کہتا, کوئی اور ہوتا تو ناک کاٹ لیتا. یہ کلام جو ملکہ حیرت نے سنے اور ناک کاٹنے کا نام سنا تو ایک دو ہتھڑ اپنے منہ پر مارا, کہنے لگی میں خاک میں ملا ہوں اس مریلیے کو جو میری ناک کا نام لے. سامری اس کا ستیہ ناش کھوئے. لو صاحب ابھی سے اس سود حرامزادی کا ایسا پیار ہوا کہ اس کے بدلے ناک ہماری کٹنے لگی. میں اس کو اپنی ایڑی چوٹی پر صدقے کروں, اس کو وہاں تصدق کروں جہاں میری دائی نے ہاتھ دھوئے ہوں. اس مردوے کی تو وہی مسل ہوئی, دیکھا نہ بھالا صدقے گئی خالہ. ابھی اس کی صورت نہیں دیکھی کہ اس کے بس پھیپڑا تلنے لگے, ہماری ناک کاٹنے پر موجود ہوئے. کل کو جب وہ ان کے گلے لگ کر سوئے گی تب تو یہ اپنے ہوتوں سوتوں بھر کی ناک کاٹیں گے. واہ زبردست. فواد خان صاحب بہت بہت شکریہ, اینڈ اٹ واز فینٹاسٹک. بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو ایز ویل.